بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جمعیت علماء اسلام جو کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، کے پی کی بڑی جماعت ہے، وہ کامیاب ہو گئی اور کئی سیٹوں پر اس نے برتری حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ نتائج کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ 8 سال سے برسر اقتدار کے پی کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں نے اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی گزشتہ روز OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے کیا بڑے فیصلے ہوئے اور آگے چل کے اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، امکانات کیا ہیں افغانستان کے، اس پر ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، کئی پروگراموں میں ہم نے کہا کہ طالبان وہاں برسر اقتدار آ گئے ہیں افغانستان میں، اور اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ قبائلی علاقہ جات اور کے پی میں پڑی 2002 کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی، اور کل کے جو انتخابات ہیں اور JUI کا حیران کن کم بیک ایک دم، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن کل کے انتخابی نتائج نے ثابت کیا ہے۔ میں نے شاید پروگرام میں بتایا بھی تھا اور میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا۔ آج سے 3-3.5 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، میں جب گورنر ہاؤس میں تھا، لاہور میں ہوئی تھی، اور اعجاز چودھری اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کا بیسک ایجنڈا تھا TLP، ٹھیک ہے۔ اور گفتگو کرتے کرتے میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب ایک بات یاد رکھیں، آپ جو بھی اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں جیسی بھی ہیں، پاکستان کی سیاست سے مذہبی فیکٹر کبھی بھی آؤٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ صحیح ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اس طرح کی چلتی آ رہی ہے۔ 70 سال تو ہو گئے ہیں، 70 سال سے تو کسی کا مائی باپ اس کو نہیں ختم کر سکا۔ تو ایک دم جسے کہتے ہیں جیسے اس سے ایک دم لہجہ بدلتا ہے اور ٹون کیسے کہتے ہیں، اور یہ سب یہ فضل الرحمان ختم نہیں ہو گیا، یہ اس کے بعد یہ نہیں ختم ہو گیا اپنا کیا نام ہے وہ جو ہے اپنا جماعت اسلامی کی سازش ختم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میں آپ سے آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک کالم لکھا تھا، میں نے کہا یہ فیکٹر وہ ہے کہ باوجود پاپولر ووٹ ہونے کے حسن اقبال ایک تہجد گزار ماں کا بیٹا جو اس کو بھی گولی لگ جاتی ہے، کیونکہ ریلیجس سینٹیمنٹس ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو کیا نام تھا زید حامد، وہ لوگوں کو باپ اور ماں کی قبریں دکھاتا پھرتا ہے کہ میرے ماں باپ یہ تھے، اور وہ اب پیچھے ہٹ جاتا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ KP کے اور اس کا جو ہے اپنا کیا نام ہے بلوچستان، ان دونوں کے مزاج کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید پبلک سروس سے اور باقی چیزوں سے اس سے اگر ووٹ مل جاتے ہوتے تو بہت بڑے پبلک سروس اگر ووٹ ملتے، ہم پہلے دن بھی کہتے تھے، تو پھر پنجاب میں پرویز الہی سے زیادہ کسی نے پبلک سروس نہیں کی تھی پورے پنجاب کے اندر جا، لیکن پورے جتنی جال بچھائے ہوئے تھے لیکن اڑ گئے تھے لوگ۔ پاکستان کے لوگ بالکل اور طریقے سے ووٹ اور طریقے سے دھڑے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب سے اور سندھ سے نہ KPK کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، نہ بلوچستان کو کمپیئر کیا۔ وہ ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے، ہر بندہ انڈیویجولسٹک رائے رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا پشتونوں میں بھی وہ مسلمان کا رشتہ ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب خود پشتون ہیں، عمران خان صاحب کو تو پشتو نہیں آتی، لیکن عمران خان صاحب کے شوکت یوسف زئی یہ سارے لوگ تو پشتون ہیں۔ صحیح ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ وہ تو کھڑے ہو کے کہتا ہے تسنگا پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے تسنگا مسلمانی دی، تختہ پختون ولی کو وہ کہتے ہیں یہ مسلمانی ہے، اور مسلمانی کو کہتے ہیں یہ پختون ولی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ نہیں سمجھے وہ کیا ہوتا، کیا اس بات عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ نہ خدا ہی منا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تقریباً 50% پروگرام جو ہم نے کیے ہوں گے عمران خان صاحب کے، اس کے اندر ایک ہی نصیحت کی تھی کہ کسے ایک دی ہو ہیرے، یا رانجے تھے یا کھیڑے، یا سیکولر لبرل کا ساتھ دے لو، اور یا آج آپ کے ساتھ آپ اپنے بیس سے اکڑ گئے۔ آپ ایک پارٹی اگر بیس سے اکھڑ جائے تو پھر پاکستان میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہوتا۔ پیپلز پارٹی سندھ سے اکھڑ جائے، ہار جائے، پیپلز پارٹی لاڑکانہ سے ہار جائے تو کہیں نہیں۔ عمران خان کا بیس لاہور نہیں ہے، عمران خان کا بیس KP تھا، شروع دن سے KP تھا۔ پشاور ایک علامت تھا، پشاور سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، اور سارے MNA MPs پشاور۔ اچھا آپ میں ذرا ووٹوں کی اسٹرینتھ دیکھیں، JUI کے 4,60,441 JUI، یہ 80% ووٹنگ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک، یہ تقریباً ووٹ ہے، اور 50% ووٹ ہیں
2,36,178 پی ٹی آئی کے آدھے ووٹ. مطلب آپ ذرا اسٹرینتھ دیکھیں کتنی ہے. اے این پی 1,67,171. اے این پی نے بھی گین کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. ایوریباڈی ول گین, ایوریباڈی ول گین. اس کی ایک وجہ یہ ہے ہیلتھ کارڈ آپ کو نظریات کی سبسٹیٹیوشن نہیں دیتا کبھی بھی. صحیح ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف کا ایک تھا انڈر پاس, اور پرویز لائی کے 6 انڈر پاس تھے لاہور شہر کے اندر, جس وقت وہ آ کے دوبارہ کم بیک کیا انہوں نے. تو بعد میں بات کی باتیں نا, ٹھیک, لیکن نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں پی 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 36,000 ووٹ لے گئی, 342. جماعت اسلامی ان کا تو اپنے پاکٹس ہیں 32,445. اور یہ وہ پاکٹس ہیں جو جماعت اسلامی کی نہیں ہے. ان کا دیر اور یہ اپر دیر لوئر دیر میں الیکشن نہیں ہے اگلے مرلے میں. یہ پہلے مرلے میں یہ جو کرک سے ان کا ناظم جیتا ہے, جوڑ کے اندر بڑا مقابلہ تھا. اطلاع دیے کہ صاحبزادہ ہارون رشید. اب یہ ہے کہ ان ساروں کے اندر ایک فیکٹر یہ ہوا, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا وہ ساتھ مل گیا, کیا نام ہے, شمالی علاقہ جات. اور شمالی علاقہ جات سے بھی ایک بہت قبائلی علاقہ جات آپ کے ساتھ ملے. قبائلی علاقہ جات کے اندر ایک بہت بڑی فالوئنگ اور لیڈرشپ اس کے اندر جو بھی تھا. لیکن سینٹر دیکھیں, جب آپ پشاور میں اگر آج آپ کا ناظم, حالانکہ اس پر کوئی اختیار نہیں ہے, لاہور شہر کا ناظم جو ہے نون لیگ کا ہے, علامت ہوتی ہے. اچھا, پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس کی الگ بے نہیں پتا. بعض معاملات کے اندر پوری کی پوری پی ٹی آئی کہتی تھی براہ راست انتخاب نہ کراؤ ناظم کا. لیکن عمران خان صاحب تو ناروے, اسکینڈینیویا, نیو یارک, لندن, اس کا میئر دیکھا ہوا ہے نا انہوں نے. بڑے کل خون خرابہ بھی بڑا ہوا, بڑا خونی الیکشن ہوا, حملے ہوئے, شبلی فراز صاحب پر اٹیک ہوا, بچے اس کے اندر. میں فون کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کے بیٹے ہیں, تو اس وجہ سے میں فون کر رہا تھا کہ لیکن اٹھایا نہیں انہوں نے. لیکن انہوں نے بہرحال شکست تسلیم کی ہے, چونکہ یوسف زئی نے بھی کہا ہے اور شبلی فراز, اور یہ کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم پر اعتماد. نہیں, مہنگائی کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا تھا. مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی فیکٹر ہے. 4 پہ 33 پیسے بجلی پھر بڑھانے جا رہے ہیں. وہ ہے. لیکن میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ اسلامک فیکٹر. دیکھیں, طالبان کی دوبارہ کمنگ, طالبان شکست کھائی, کے پی کے میں جماعت اسلامی جیتی, جس نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنی سیٹیں لینے کا. کے پی کے میں سر ایم ایم اے جو وہی نا, ایم ایم اے کتنے سٹرونگ, ایم ایم اے پورے ملک میں سیٹی. آپ خود سوچیں, لیڈر آف دا اپوزیشن مولانا فضل الرحمان تھے. کیوں؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویسے روٹین میں جیتے. ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ جو پوری دنیا بتاتی ہے کہ ایک بڑے انقلاب روکنے کے لیے, غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے ایک اسلامی ایک اسلامی پارٹیوں کو راستہ دیا جاتا ہے. کہ کے پی کے میں نے بات بھی کی تھی اپنے ایک پروگرام میں کہ بنیادی 3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب کے پی کے میں اور بلوچستان میں ریلیجس پارٹیز اوپر آئیں گی. اور فضل الرحمان صاحب اسلم رئیسانی سے ملے ہیں جا کے, اور اسلم رئیسانی صاحب کے پاس گئے ہیں, اور اسلم رئیسانی صاحب کو انہوں نے دعوت دی ہے شمولیت کی. اچھا, تو اسلم رئیسانی صاحب نے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ وہ چلے بھی جائیں, اور اگلی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے بلوچستان میں. باعث نہ تم پیو نہ کسی کو, ہمارا دوست ہے اسلم رئیسانی, باعث نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو, کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. تو وہ اچھا جی, آپ عمران خان صاحب کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی اپنی رائے تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات نہیں, عمران خان صاحب کو جس بندے نے بھی اپنا یہ رنگ ڈھنگ سکھایا ہے پالیٹکس کا, اس نے عمران خان صاحب کو بند گلی میں کھڑا کر دیا. یہ کام بھٹو کرتا تھا, لیکن سال میں 1 دفعہ کرتا تھا. یہ دن میں 3 دفعہ مولانا ڈیزل کہتا تھا اس کو. بھٹو آلو خان کہتا تھا اصغر خان کو, لیکن سال میں 1 دفعہ کہتا تھا. بھٹو خان عبد القیوم خان کو ڈبل بیرل خان کہتا تھا, لیکن سال میں 1 دفعہ کہتا تھا. یہ تو مجمع کو, وہ اس کے بھٹو کے مجمع نہیں کرتا تھا اصغر خان. یہ تو ہوتا یہ تھا کہ عمران خان چپ ہے تو مجمع ڈیزل. اچھا جی, بڑا $1 ملین سوال لوگ بھی پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, یہ ہے کہ جو کے پی میں جو حشر ہوا ہے, اب یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں انتخابات کرائے گی بلدیات کے؟ نہیں, پنجاب میں انتخابات کا سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اس میں کرانے پڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, اس کے بارے میں وہ شعر بڑا اچھا ہے اس کا, کہ ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے, چٹک کے ٹوٹ گیا جہاں کا سخت ایسا تھا. عمران خان صاحب کو اس کی انا جو ہے نا وہ توڑے گی, اور وہ اپنے آپ سے, کبھی یہ لوگ شکست تسلیم ہی نہیں کیا کرتے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آرام سے. اچھا, دوسری طرف دوسری سٹوریاں چل رہی ہیں. آصف زرداری صاحب نے ایک بڑا زبردست بیان داغ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے مدد مانگی ہے اور ہم نے شرائط رکھی ہیں کہ پہلے رخصت کرو خان صاحب کی حکومت کو,
پھر ہم یہ سے تو بات آج کرو. سب سے بڑی یہ سٹوری پھر آج بیان جاری نواز کیا شریف کی بہت بڑی سٹوری ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نو چینج کی ضرورت مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک یہ شرط انہوں نے رکھی ہے کہ سب سے پہلے آپ اتحادیوں کو علیحدہ کریں. علیحدہ کریں. ایک دوسری شرط انہوں نے اتحادی علیحدہ ہوتے ہیں تو حکومت خود ختم ہو جاتی ہے. پہلے اتحادی علیحدہ کر دیا نا. تو پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نو چینج لے آئیں تو پھر 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کروائیں گے. لیکن سب سے زیادہ ریزرویشن جو ہے مریم نواز کے اوپر، جو میری اطلاع ہے جہاں تک اس وقت تک مریم نواز کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت. لیکن باتیں چلتی رہتی ہیں. میں نے ایک بات بتاؤں آپ کو، اگلا OSCE آ رہا ہے نا ہمارا ٹاپک، اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا، اور ایک اگلے موضوع کے اندر بھی، کہ ہم اس چینجنگ ٹائم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ چینجنگ ٹائم ایسا ہے کہ جس کے اندر یا تو آپ امریکہ کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ صورتحال کے اندر بلٹ اپ کر کے تو آپ چل پڑے. پاکستان میں کچھ ماؤتھ پیس ایسے ہیں امریکہ کے، ہمارے اینکروں میں بھی ہیں، کہ جو پیورلی بولے جا رہے ہیں. یہ وہی آوازیں ہیں کہ چین نے بڑا کہ ہماری جو اسکالرشپ بھی ہیں، ہمارا یہ بھی ہے، ہمارا فلاں بھی ہے، جو اپنے پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں جناب. تو ابھی تک آوازیں ہیں، مفادات زیادہ ادھر ہیں، جن کے بارے میں جہاز بھی آئے گا اگر وقت آ گیا کہ ان کو نکالو، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو نکالو فوراً، ان کو ایویکویٹ کرو، ان کے امریکہ کے ویزے بھی دو، ان کو یہ بھی کرو. بہت سارے باتیں ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں کہ پاکستان اگر نیگوشیشن کر سکتا ہے اس وقت تو نو لیس دین ویورنگ آف ڈیٹ. ترکی نے کیا تھا، مصر نے کیا تھا، ہمارے قرضے معاف کرو پھر ہم سنیں گے تمہاری. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں 200-250 اسکالرشپ لے کے جو بچے یہاں سے جاتے ہیں، ایک بھی پاکستان میں نہیں رہتا، ایک بھی نہیں رہتا. واپس ہی نہیں. ان کے لیے ہوتے ہیں سر، باوجود کوشش کے نہیں رہتا. میں اپنا ذاتی دکھ بتا سکتا ہوں، نہیں رہتا. وہ آپ کے ہے ہی نہیں بچے. وہ چلے اس کو اگلے ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چینجنگ ٹائم ہے. اس چینجنگ ٹائم میں یا تو سسٹم کیا اعلان کر چکے ہیں کہ بھائی ہم نے اس سرد جنگ کا حصہ نہیں بننا، ہم تو صلح کروائیں گے. سر آپ ہیں کون؟ آپ مجھے یہ بتائیں جب جنگ چھڑ گئی، جب اس نے امریکہ نے کہہ دیا آپ ہماری طرف، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا قرضہ لینے کے بعد جو آپ کہتے ہیں ہم صدر، اتنا قرضہ لینے کا 116 ارب ڈالر تو آپ کا ان کا ہے. اس میں تقریباً 26-27 ارب تو آپ چین سے لے چکے ہوئے. ہر گھر سے تو ہم پاکستان نے، میں رپورٹ پڑھا تھا پاکستان کو ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جو ملکوں کو قرضہ دیتا ہے بچا ہی نہیں جس سے پاکستان نے قرضہ نہ لیا. بسم اللہ، صدقے جاواں، خیر ہوئے. کوئی ایسا ملک، میں حیران ہوگا، ناٹ اے سنگل کنٹری، ناٹ اے سنگل پیرس کلب سے آپ نے لیا ہوا ہے، انڈیویجل کنٹری سے آپ نے لیا، یورپین یونین سے، ایون یہ کہ آپ نے OIC کے ملکوں سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، چین سے آپ نے لیا ہوا ہے، IMF سے آپ نے لیا ہوا ہے، امریکن کنسورشیم سے آپ نے اپنے بینکوں سے جتنا قرضہ لیا ہوا ہے وہ باہر کے بینکوں سے زیادہ ہے. آپ تو میاں منشا کے مقروض ہو، آپ تو اس کے مقروض ہو، بینک والے کے مقروض ہو. آپ تو بینک والا بھی 97% جو عوام کی سیونگ ہے وہ حکومت کے پاس ہے قرضہ. آپ اس کے اوپر آپ اکڑ کے ہیں جی آپ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ فاقہ مستی نہیں ہے. یا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا عثمان صاحب، کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا. اور پھر آپ کی سچویشن ایسی ہے، یا تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ ایک دن کہہ دیں گے، کیونکہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ انڈین نیشنلز کے لیے انہوں نے ویزے سنا کھولے ہیں کہ وہ آنے کے لیے، کہ وہ آ سکتے ہیں جو باہر سے انڈین اوریجن کے لوگ تھے. لیکن یا تو آپ پھر انڈیا اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک سیٹلائٹ کنٹری بن کے ساتھ رہیں گے، امریکہ اوپر، نیچے انڈیا، آگے یہ وہ جب اپنا بادشاہ تھا نا، بادشاہ ظفر، تو مناتی والا جب کرتا تھا نا وہ، تو کہتا تھا کہ ملک اللہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، اچھا، اور بادشاہ بادشاہ ظفر کی. ہمارے ہاں پھر یہ ہو جائے گا. چلیں جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے OIC وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں، اور اس میں افغانستان کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے اور اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اس پر کریں گے بعد بریک کے.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے یہ اجلاس تھا، خصوصی اجلاس سعودی عرب کی طرف سے تھا، جس میں انتہائی اہم وعدے کیے گئے ہیں افغانستان کی امداد کے حوالے سے، تعمیر نو کے حوالے سے، اور یہ سب جو کچھ بھی اعلانات ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر مشترکہ کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور ایک نمائندہ خصوصی OIC کا مقرر کرنے اور ایک ٹرسٹ فنڈ بنانے کا اعلان ہوا ہے۔ جو صورتحال افغانستان میں بلڈ ہو رہی ہے معاشی طور کے اوپر، کیا یہ جو اعلانات ہوئے ہیں یہ کب تک روب عمل آ جائیں گے، اس پہ عمل درآمد کب ہوگا اور آسانی کب پیدا ہوگی افغان عوام کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو افغانستان کے طالبان کو ملیٹریلی تو شکست دینے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل فورس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ ہے کہ they can seize an independent government۔ اور یہ آج کا دستور نہیں، بہت پہلے کا دستور ہے کہ آپ کیسے کسی ایک آزاد ملک کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، اس کا پانی بند کر سکتے ہیں معاشی طور پر۔ یہ انہوں نے کیوبا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن رشیا موجود تھا اس وقت۔ یہ انہوں نے ویتنام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، چائنا موجود تھا اس وقت۔ یہ انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، چائنا۔ دو بلاکس تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں چل رہا تھا۔ 92 میں جس وقت یہ بلاکس ختم ہوئے ہیں تو ہوا یہ کہ لیٹن امریکہ کے وہ جو ماڑے مسکین لوگ تھے، جو کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ صورتحال ہے، وہ سارے اچھا، اس پوری کانفرنس سے افغان عوام کو کیا توقعات ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک فکرہ بول دوں پھر سہیل شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر افغان عوام چاہتے یہ ہیں کہ ان کا اپنا پیسہ جو ہے، ان کا اپنا جو رائٹ ہے، اگرچہ کہ افغان عوام جنگ جیتے ہوئے ہیں، قانون انٹرنیشنل کہتا ہے کہ تاوان جنگ وہ قبول کریں، مانگیں، لیکن انہوں نے کہا تھا ہمارا پیسہ، یہ چاہتے ہیں نہیں ہم ان کو بھیک کی صورت میں کسی کو دیں، لیکن ان کو ان کا پیسہ نہ دیا جائے۔ اچھا، سہیل شاہین صاحب ہیں جو طالبان کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں کہ توقعات کیا تھیں آپ کو اس کانفرنس سے اور ملا کیا آپ کو؟ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل شاہین صاحب بتائیے گا کہ کل جو اعلامیہ جاری ہوا، ایک خصوصی ٹرسٹ فنڈ بنانے کا اعلان ہوا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی کمی لا سکے گا افغان عوام کی مشکلات میں یہ فنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، بذات خود یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس میں عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ افغان عوام ابھی زمستان میں ہے، ایک ہارش ونٹر ہے، اور ضرورت بھی ہے غذائی مواد کا، اور دوسرا مسائل پاورٹی ہے، تو اس کے لیے وہ یہ سینکشن کے نتیجے میں یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ سینکشن نہیں تھے جو ہم افغان عوام پر لگایا ہوا ہے، افغان عوام کو اس کی آزادی پائی کے سزا دی رہی ہے، تو یہ مشکلات نہیں ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ریالٹیز یہ ہے کہ افغان عوام کو جو مسائل کا سامنا ہے اس سینکشن کی وجہ ہے، تو اسلامی ممالک کا ذمہ داری بنتی ہے بحث سے ایک مسلم اور ایک مسلم امت کے ایک حصے کے بحث کہ وہ افغان عوام کے ہاتھ بٹھائے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ ادھر فیصلے ہو جائے لیکن اس میں عملی اقدامات نہ ہو۔ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے سعودی عرب نے 1 بلین امداد کا اعلان کیا ہے اور اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہو گیا، لیکن عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ وہ امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے۔ اچھا سہیل شاہین صاحب، 2-3 اہم چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ملک ہیں وہ اگر آپ ان کے ساتھ تجارت ہی شروع ہو جائے اور آپ کی جو معدنیات ہیں وہاں کی وہی اگر آپ باہر نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ کی خوراک کی کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سے تجارت کھولنے کے بارے میں جو توقعات ہیں، خصوصاً پاکستان کا جو بارڈر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے یا باقی لوگ جو تجارت آپ کے ساتھ، کیا آپ کے توقعات اس کانفرنس سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
واقعی اوریا صاحب اس کی ضرورت ہے کہ زمین سازی کرے تجارت کے لیے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے اور سیلف ریلائنٹ ہو. تو ابھی تو ہم نے افغان عوام نے آزادی حاصل کی, انہوں نے ایک زمینہ کھولا ہے, ایک نئے فیز شروع ہو گیا ہے کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہے, دوسرے ممالک ہے, وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو افغانستان کے تھرو. اور اس کے علاوہ افغانستان میں بہت نیچرل ریسورسز ہے, اگر وہ اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے, اس کو سے فائدہ اٹھایا جائے تو میرے خیال میں افغان عوام کے لیے بھی فائدہ ہے, اور دوسری انویسٹرز کی بھی فائدہ ہے. جو بھی ہو تو ہم اس مشکلات سے نکل جائیں گے. تو اس کو بجائے خود بہت ضرورت ہے, اور OIC کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی وہ اقدام کرے, اور اس کو یہ کنیکٹڈ ہے ریکگنیشن کے, تو وہ بھی ریکگنیشن کے بارے میں بھی اقدام کرے. لیکن سہیل شاہین صاحب ساتھ کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں کہ خواتین کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے, پھر وہی بات کہ وہ ساری چیزیں مشروط کی جا رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, حالانکہ آپ بارہا یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر بات اٹھائی جاتی ہے. کیا ایسا ہے کہ واقعی آپ عورتوں کو وہاں حقوق نہیں دے رہے کہ OIC والے بھی اپنے اعلامیے میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایجوکیشن ہم جب دیکھتے ہیں اسکول بھی کھلے ہیں, بچیاں اسکول جا رہی ہیں, یونیورسٹیز بھی کھلی ہیں, تو پھر مطمئن کیوں نہیں کر پا رہی طالبان کی قیادت دنیا کو؟ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ مطمئن ہونا نہیں چاہتے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, زبردستی تو نہیں ہو سکتا. وہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ دیکھ لے. افغانستان میں 130 پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, وہ سب کھلے ہیں. ادھر اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, میل اسٹوڈنٹس وہ بھی جا رہے ہیں. ادھر جو لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں فیمیل, وہ بھی کلاسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور اپنی جاب وہ انہوں نے ریزیوم کیا ہے. اور سیکنڈری اسکول ہے کئی پروونسز میں, وہ بھی کھل چکے ہیں. وہ گرلز جا رہی ہے اسکول کو, ہائی اسکول کو, سیکنڈری اسکول کو. اور میں آج گیا تھا, ایک آفس گیا تھا ہماری وہ آئیڈینٹی کارڈ لینے کے لیے, تو میں نے ادھر دیکھا وہ ادھر فیمیل بھی تھے اسٹاف, وہ باقاعدہ جو پہلے کام کر رہے تھے اب بھی کام کر رہے تھے, وہ میل جو اسٹاف تھے وہ بھی کام کر رہے تھے. تو میں ادھر مجھے ذہن میں آیا کہ لوگ کیا تبلیغات کر رہے, پروپیگیشن کر رہی ہے, اور یہ ادھر یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو ہم اختلاف نہیں ہے, جو بیسک رائٹس ہے خواتین کے کام کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, کچھ مسائل نہیں. لیکن بحیثیت مسلم خاتون وہ خود بھی چاہتی ہے کہ پردے میں رہے, جیسے سارے اسلامی ممالک میں آپ کے ہاں ہے, ادھر افغانستان میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں ہے. تو وہ تو اسلامی رولز اور کلچر کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے اس کے حقوق ہو, ایجوکیشن کا اور کام کا باحجاب ہو کے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا بنیادی طور پر دیکھیں پراپوگنڈا کس طرح کا ہے. یعنی 20 سال وہاں قحط نہیں ہے, 20 سال میں آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک ونٹر گزار سکے. 20 سال آپ نے 3000 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کیے. وہ کہتے یہ ہیں کہ آج ہماری اگر صرف ان کا چند معدنیات بکنی شروع ہو جائیں تو اس کے بدلے میں اللہ آ جائے گا. لیکن یہ انٹرنیشنل, یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ شروع سے شیب ابی طالب کیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی مقاطعہ تھا کہ بند کر دو, نہ پانی دو, نہ کھانا دو, نہ جا کی چیزیں دو, اور کفار مکہ کی طرح بیہیو کرو. اب ہم کیا کہتے ہیں, یہ شرطیں مانیں گے, رسول اللہ سے بھی نا یہ شرطیں مان لو تو ہم حاضر ہیں. یہ ہمارا OIC کا اندر اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر کسی میں کوئی فرق نہیں. یہ پاکستان کی امریکہ کی کوشش تھی وایا سعودی عربیہ اینڈ, یعنی کشمیر پہ تو آپ ایک OIC بلا نہیں سکے. پاکستان اگر اتنا شیر کا بچہ تھا تو کشمیر پہ بلا لیتا, اعلامیہ ہی کروا لیتا اس کے اندر سے. سب کو پتا ہے کس نے بلائی ہے, سعودی عرب نے بلائی ہے, کس کے کہنے بلائی ہے, امریکہ. کیوں؟ ایک چیز ہے, اگلا جو دور ہے وہ لیتھیم کا دور ہے. اگر آپ نے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, اور لیتھیم بیٹریز اگر آپ کی ہیں
تو ٹھیک ہے، ورنہ پیٹرول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا میں 80% لیتھیم افغانستان میں. اچھا. اب وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا کریں گے. مسئلہ ہے کہ جب تک آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم ہم جیسے کرتے کیا ہیں یہ لوگ. مثلا فار ایگزامپل یہ لیتھیم کہاں تھی؟ انگولا میں تھی. انگولا میں انہوں نے بدماشی کی، ٹھیک، غلاظت کی، لوگوں کو لڑایا، ٹھیک. ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا، ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا، ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا. اس کو اسلحہ بیچا، لیتھیم لے لی. اس کو اسلحہ بیچا، لیتھیم لے لی. اس کو لیتا ٹیٹینیم جو تھی وہ اسلحہ. اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ایسی چلتی رہے اور آپس میں ان کی فساد شروع ہو اور ہم اس کے کسی نہ کسی سے لو پرائس کے اوپر وہ لیتھیم لے لیں. افغانستان کو اگر آپ آزادی کے ساتھ تجارت کرنے دیں، ایک دن نہیں رہتا. اب دیکھیں یہ 34 یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. آپ کھڑے ہو گئے کہ وومن رائٹس نہیں ہیں. اور یہ جو ڈکٹیشن دی ہیں یہ مسلم امہ کی ڈکٹیشن ہوتی ہے. یہ یونائٹڈ نے، اور آپ وہاں پر وہ جو یو ایس لا میکرز بیک دی ایفرٹس ٹو پریونٹ افغانستان اکنامک میلٹ ڈاؤن، ادھر سے بیان آ رہے ہیں، بڑا کمال کر دیا آپ نے. بنیادی طور پر اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ چائنا اینڈ رشیا کیا چاہ رہے ہیں اس علاقے کے اندر. اور اس چائنا رشیا جو چاہ رہے ہیں، اگر پاکستان اس خطے سے اڑ کر 7 سمندر پار کبھی امریکہ کی طرف گیا تو پھر پاکستان اپنا عاشر دیکھ لے کہ ہوگا کیا. کیا چاہ رہے ہیں یہ ہم بتائیں گے بریک کے بعد، کہ نئی پلاننگ کیا ہو رہی ہے، کیا نیا مالیاتی سسٹم ڈیزائن ہونے کو ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ روس اور چین اس خطے میں کیا نیا سسٹم متعارف کرانا چاہ رہے ہیں. اور یہ صاحب نے ایک ٹیزر دیا تھا، تفصیلات پوچھتے ہیں اور یہ صاحب سے. اور یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں 15 دسمبر کو ولاڈیمیر پوٹن اور پریزیڈنٹ جی کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی. ویڈیو کانفرنس بالکل 1 گھنٹہ 25 منٹ چلی. ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ہم اگر انٹرنیشنل پابندیوں کی زد میں آ گئے ہم تجارت کیسے کر سکیں. اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیونکہ ڈالر کو ایک ہارڈ کرنسی کے طور پہ لیا جاتا ہے، دنیا کے بینکوں میں 6,800 ارب US ڈالر پڑے ہوئے تمام بینکوں کے اندر مل ملا کے، جو کہ ریزرو کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. چین کے یوان جو ہیں وہ 221 ارب، جو کہ کچھ بھی نہیں. لیکن چین نے جب بھی تجارت کرنی ہوتی ہے اسی $6 کے اندر کرنی ہوتی ہے. روس نے بھی جب تجارت پہلے کبھی روبل میں کرتی تھی، اب نہیں کرتی. جو امریکہ کا جو سوئفٹ کرنسی ایکسچینج سسٹم ہے وہ اس کے تھرو وہ سارا بلٹ اپ کرتا ہے. امریکہ نے یہ سسٹم ایسا بنا لیا ہوا ہے 1945 برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت کہ اس کو اقوام متحدہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا، جیسے 2012 میں انہوں نے کہا کہ ایران سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، اور جو ایران سے تجارت کرے گا وہ پھر ہم اس پر بھی پابندیاں عائد کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسچینج ہز کرنسی ود ڈالرز. جو افغانستان کا حال ہے وہی حال ہو جائے گا. وہ اوباما نے 2-2.5 سال کی اٹھائی، ٹرمپ میں پھر عائد کر دی. اسی طرح کی صورت افغانستان کی جو بھی آپ نے صورتحال بتائی تھی کہ افغانستان میں بیچارے کیا کریں. یا تو یہ ہے کہ ایک جیب میں اپنی کرنسی رکھیں، دوسری جیب میں پاکستان کی کرنسی رکھیں، اور پاکستان والے افغانستان اس کرنسی کی بنیاد پہ ایکسچینج کریں. یا پھر ایسا کریں کہ ادھر سے چاول کی بوری لیں، ادھر سے ماربل کا تولیں، تول لا کے. وہ چیز ہوتی نہیں ہے کبھی. جو سسٹم 6 جگہ ہیں جہاں پر روس اور ان کی جوائنٹ کوآپریشن کا انہوں نے بات کی ہے، تاکہ یہاں اگر ہم کسی قسم کا بھی کام کریں تو ہم اس میں امریکہ کے نمبر 1 دفاع، نمبر 2 تیل، سارا چین روس کا، گیس، مالیات، خلائی پروگرام، یہ چیز ہے. چین نے یہ کہا ہے اور روس نے یہ کہا ہے اس وقت تمام تر تجارت جو ہے وہ سمندروں کے راستے ہوتی ہے، اور خواہ روس نے کرنی ہو وہ بھی وہاں سے اٹھتا ہے اور پھر شام کے ساحل پہ لے کے آتا ہے. اس کی جو اوپر والی کریمیا والی جو ہے اس نے بھی کرنی ہو تو وہ بلاکا کی سے. تو سمندر میں اس وقت 10 بحری بیڑے ہیں امریکہ کے جو پھیلے ہوئے. پیوٹن نے کہا ہے کہ دیز آر ناٹ فلیٹس، دیز آر امریکن گیریزنس. یہ چھاؤنیاں ہیں 10 بڑی بڑی، جس کے اوپر 2-2 ہزار جہاز ہے اور سارا کچھ ہے، میزائلس لڑے ہوئے ہیں، اینٹی سبمرینس ہیں، سب کچھ. وی کین ناٹ، جب چاہے گا امریکہ اس کو روک دے گا. اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے
کہ آپ ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے اس تجارت کو 80% تک اس پہ لے کے آئیں. اس کے لیے وہ جنوری کے اینڈ میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو ملک بھی اس سارے معاملے کے اندر سی پیک کے اندر ان کے ساتھ آئے گا, ہی ول شن فرام امریکن کرنسی, وہ ہمارے ساتھ ہماری کرنسی کے اندر ایکسچینج کرے گا. 68 ملک ہیں اس وقت دنیا کے اندر, جن میں لیٹن امریکہ کے ملک ہیں, جن میں افریقہ کے ملک ہیں, اور جن میں پاکستان بھی شامل ہے. بے شک آدھا ادھر آدھا ادھر ہو, لیکن شامل ہے, اور کہیں اور جا بھی نہیں سکتا, سمپل سی بات. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر جب ہم یہ شروع کر دیں گے تو دنیا کی جو معدنیات ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ افریقہ کے پاس. دنیا کے تجارتی راستے کس کے پاس آ جائیں گے؟ ہمارے پاس آ جائیں گے. دنیا کی جو بیسک بڑی سکت ایگریکلچر, ایمیزون فارسٹ, یہ وہ کس کے پاس ہے؟ لیٹن امریکہ کے پاس. تو پھر امریکہ کی کرنسی محدود ہو جائے گی یورپ اور امریکہ کے درمیان. صحیح. تو کیا کریں گے وہ؟ جب وہ پاکستان سے خریدنا چاہیں گے فٹ بال یا شوز یا شرٹیں, تو پھر ان کو اپنی کرنسی کس میں کنورٹ کرنی پڑے گی؟ یوان میں, یا جو کرنسی آئے گی, یوان آئے یا روبل آئے. اب یہ صورتحال وہ کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور ہم اس کے اینڈ تک ہم اس کو لے کے آئیں گے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, آج سے بہت عرصہ پہلے تک آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ کہ ہم آپ کے اس گلوبل سسٹم کے ساتھ ہم انٹر ہو جائیں گے اور ہم گوگل ارتھ وغیرہ سے نکل جائیں گے. اور چائنا کا اپنا سسٹم ہے بہت بڑا, ہم نے اس پہ ایگریمنٹ بھی کر لیا, لیکن ہم نے گوگل سے باہر نہیں نکلے. ظاہر بات ہے اگر وہ چائنا کا سسٹم آئے گا تو ہم اس کے حساب سے یوز ٹو ہو کے ہم کام شروع کر دیں گے. وہ بھی تو اسی طرح سیٹلائٹ ہے, یہ بھی اسی طرح سیٹلائٹ ہے, تھوڑی سی ذرا سا ہلکی ہلکی انگریزی بولے گا, لیکن چائنیز انگریزی جو آپ دیکھیں CCTV بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں وہ لوگ. ظاہر بات ہے وہ سیکھ کے بولتے ہیں, تو سارے امریکہ کے جو چائنیز جو بیٹھے ہیں وہ سارے. اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عثمان صاحب وہ چاہتے یہ ہیں کہ دسمبر 2022 تک یہ کرنسی جو ہے یہ فنکشن کرنا شروع کر دیں, اور ان کو بہت سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ اینٹی امریکن ہے. مثلا ان کو سیریا کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو عراق کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے, ان کو نیچے افریقن کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد ان کو اب دیکھیں نا پیچھے رہ جائے گا آسٹریلیا, سڈنی. تو یہ ہے اصل صورتحال. اب پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم آف گورننس ہے, اس کے بارے میں ایک زمانے میں پریزیڈنٹ جو جی تھا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ایک بہت بڑے پاکستانی آئی اسٹیشنڈ آدمی کی, تو اس نے کہا تھا دیکھیں بات سنیں کہ وی نیڈ 2 things, 20 years stability and 20 years continuity. یہ آپ ہمیں انشور کر دیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں, جو مرضی چلائیں, جس طرح کا چلائیں, سزا دیں نہ دیں, جس کو مرضی رکھیں. 20 years اسٹیبلٹی اگر تو پالیٹیشنز نے انشور کر دی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد نیگوسیشن شروع ہو جائیں کہ بھائی جان جو ایک سسٹم بن جائے اس کو کسی کا باپ بھی آئے تو نہ روکیں. اگر موٹر وے شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کے بل نہیں روکیں گے. اگر پلانا پروجیکٹ لگ جائے, یہ اگر پولیٹیشین ایشورنس دے گئے, جب ان منصوبوں پہ ہی انگلی اٹھانی شروع کر دیں کہ مہنگی بجلی کے منصوبے, یہ خان صاحب کا یہ خان صاحب کی جو بسترے گول گول کے چکر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے. باقی ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ تو اگر پالیٹیشنز نے اگلے مارچ تک کبھی کوئی اس قسم کی ایشورنس دے دی تو پھر تو ٹھیک ہے. مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کا مطلب لیکن اگر نہ دی, مارچ اور کوئک مارچ, اس لیے کہ فروری کے اینڈ میں وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں نا فائنینشیل, لیکن نا آپ پھر فائنینشیل سسٹم ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے نا, اس لیے خان صاحب نے کہا تھا اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب سمجھ آئی, اب سمجھ آئے. تو پھر اگر جو ایشورنس دے دی تو پھر تو یہ سسٹم چلے گا, ٹھیک ہے, ورنہ رول بیک. میرے عزیز ہم وطنوں, اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک میں ہم $116 ارب کا قرضہ ہے, ہم ادا کر نہیں سکتے, ہماری نسلیں ادا نہیں کر سکتی. اس قرضے کو ادا کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ پوری قوم یکسو ہو جائے, اور اس کو یکسو کرنے کے لیے ہم تشریف لے آئیں. سارے مل کے تشریف لائیں گے, قومی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.